الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی 34ویں صورت سورہ سبا کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ سبا سے قرآن حکیم کے 5ویں باب کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ قرآن حکیم کو بغرض تفہیم 7 ابواب میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا یہ 5واں باب اب یہ سورہ سبا سے شروع ہو رہا ہے، جس میں سورہ حجرات تک 16 صورتیں ہیں، اور ان صورتوں کے مضامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی 13 صورتیں یعنی سورہ سبا سے سورہ احقاف تک یہ مکی ہیں، مکے میں نازل ہوئیں، اور آخری 3 صورت سورہ محمد، فتح اور حجرات یہ مدینے میں نازل ہوئی۔ قرآن حکیم کے دوسرے ابواب کی طرح یہ چیز اس باب میں بھی ملحوظ ہے کہ یہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور مدنی صورتوں پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے مخاطب قریش مکہ ہیں، لیکن آخری صورتوں میں جب تزکیہ اور تطہیر کا مضمون شروع ہوا ہے تو پھر خطاب مسلمانوں سے ہو گیا۔ اس باب کا موضوع توحید کا اثبات، اس کے حوالے سے قریش کو انذار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو غلبہ حق کی بشارت اور ان کا تزکیہ اور تطہیر ہے۔ اس باب کی صورتوں میں ایک بڑی خوبصورت ترتیب ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جو مختلف مراحل ہیں ایک بڑی خوبصورت ترتیب سے بالکل نمایاں ہو کر سامنے آئے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ سبا اور سورہ فاتر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام کی صورت ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ یاسین ایک منفرد نوعیت کی صورت ہے، جس سے مرحلہ اتمام حجت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا خاتمہ سورہ صاد پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ زمر سے سورہ احقاف تک ہجرت اور برات کے مرحلے کی یہ صورت ہے۔ اور پھر آخر کی جو مدنی صورتیں ہیں اس میں پہلی صورت سورہ محمد، اس میں اقدام کی تیاری کا تذکرہ ہے، اور پھر فتح نصرت کی بشارت یہ موضوع ہے سورہ فتح کا، اور پھر تزکیہ اور تطہیر جو مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ معاشرتی احکامات دیے ہیں بڑی جامع انداز سے، وہ سورہ الحجرات ہے، اور اس پر پھر یہ باب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب آئیے ہم سورہ سبا کے متعلق آغاز کرتے ہیں۔ سورہ سبا اور سورہ فاتر دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے جوڑا ہیں، پیر ہیں، اور دونوں میں انذار اور بشارت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی شکر گزاری کی دعوت دی گئی ہے خاص طور پر، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کو پروف کیا گیا ہے۔ لہذا دونوں کا موضوع ایک ہی ہے، اور پہلی صورت میں البتہ تاریخی استدلال دیے گئے ہیں، جبکہ دوسری صورت میں فرشتوں کی الوہیت کے ابطال کے پہلو کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور پر نمایاں کیا۔ دونوں صورتوں میں خطاب قریش سے ہے، اور یہ دونوں ہی صورتیں یقیناً جیسا کہ ہمارے سامنے آ چکی کہ مکے میں یہ نازل ہوئی۔ آئیے کہ مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ ایک اور قرآن حکیم کی خوبصورت تقسیم ہے کہ قرآن حکیم کو اگر برابر برابر تقریباً 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، یعنی ربع ربع کے طور پر اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، تو ہر حصے کا آغاز ایک بڑی خوبصورت حمد سے ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے حمد و باری تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا حصہ جو کہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے وہ بھی الحمدللہ رب العالمین، اور یہ پہلا حصہ سورہ مائدہ پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی ربع قرآن وہاں تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر جب دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے سورہ الانعام سے، تو اس کا بھی آغاز الحمدللہ سے کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اور پھر تیسرا حصہ یعنی قرآن حکیم کا نصف، جہاں سے پھر دوسرا نصف شروع ہوتا ہے، وہ پھر سورہ کہف ہے، اور اس کا بھی آغاز الحمدللہ سے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اور اب یہ تیسرا ربع ہے، یعنی تیسرا چوتھائی حصہ ہے، جو کہ اب سورہ سبا سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کا بھی آغاز الحمدللہ سے۔ یعنی ہم اس طرح سے قرآن حکیم کے 3/4 کو الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں۔ اب یہ آخری چوتھائی، آخری 1/4 حصے کا ہم مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔
ارشاد ہوتا ہے کہ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کل شکر اور کل حمد کا سزاوار وہی اللہ تبارک تعالیٰ ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہوگی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکیم ہے اور خبیر ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وہ اس کو جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے۔ اس کی مثال وہ دانہ ہے جو زمین میں ڈالا جاتا ہے اور اس سے لہلاتے ہوئے پودے کی صورت میں برآمد ہو جاتا ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو کچھ آسمان سے اترتا اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے وہ اس کو جانتا ہے۔ اس کی نہایت مثال واضح طور پر لوگوں کے لیے خیر و شر کے فیصلے ہیں جو فرشتے لے کر آتے ہیں، اور حاضری کے دن جن کے نفاس کی تمام روداد اوپر لے کر جا کر اللہ کے حضور میں پیش کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفِيرُ، اور وہی اللہ تبارک تعالیٰ ہے جو کہ غفور اور رحیم ہے۔ لہذا کوئی غلطی اور کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کے لیے بھی کسی دوسرے کی صحیح اور سفارش کی ضرورت نہیں ہے، ہر گنہگار کو براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے دروازے پر آنا چاہیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ منکرین کہتے ہیں کہ لا تأتینا الساعہ، کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی۔ قُلْ بَلَا وَرَبِّي، کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے اس رب کی قسم، لَتَأْتِيَنَّكُمْ، وہ تم پر ضرور آئے گی۔ عالم الغیب، جو ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات، اس سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، نہ ذرے سے چھوٹی نہ بڑی، الا فی کتاب مبین، بلکہ ایک کھلی کتاب میں لکھ دی گئی ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس لیے کہ وہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائیں اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، وہی ہے جن کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش میں سرگرم ہیں، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، وہی ہیں جن کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ پہلے قیامت کے امکان کا ذکر تھا، یہ اب اس کی ضرورت بیان فرما دی کہ اگر وہ نہیں برپا ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کے نزدیک نیک اور بد دونوں برابر ہیں، درحال ہے کہ یہ بالکل خلاف عقل اور حق اور انصاف سے بالکل دور کی بات ہے۔ لہذا آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اس کے برخلاف جن کو علم عطا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے رب کے ہاں ہے، آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، هو الحق، وہی حق ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ عزیز اور حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ ان احمقوں کی پرواہ نہ کریں، آپ کے اطمینان کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ جن کے اندر علم اور معرفت کی روشنی ہے، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا آپ کی قوم کے سلیم الفطرت لوگوں میں سے، وہ آپ کی تائید کر رہے ہیں۔ آیت میں عزیز اور حمید کی صفات یہ بتانے کے لیے لائی گئی ہے کہ توحید اور قیامت جن کا اثبات یہاں پیش نظر ہے، دونوں ان صفات الہی کا بھی لازمی تقاضا ہے۔ اس سے ضمناً یہ بات بھی واضح ہوئی کہ حقیقی علم قرآن کی اصطلاح میں صرف اللہ کی معرفت اور آخرت کا علم ہے، در حقیقت یہی حقیقی علم ہے۔ آگے شاید ہوتا ہے آیت نمبر 7 میں کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ کافر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ، کہ لوگوں کیا ہم تمہیں ایک ایسا آدمی بتائیں، يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو تم اثر نو پیدا کیے جاؤ گے۔ افترا علی اللہ کذبا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ لایا ہے۔ ام بہی جنہ، یا اس کو کسی طرح کا جنون ہے۔ بل الذین کفروا لا یؤمنون بالآخرہ، ہرگز نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، فی العذاب والضلال البعید، وہ وہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں، یعنی ایسی دور کی گمراہی میں مبتلا ہے کہ اب واپسی کا بھی امکان نہیں رہا۔ اس لیے گویا آج ہی اس عذاب میں جا پڑے ہیں جس سے قیامت میں دوچار ہونے والے ہیں۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، تو کیا انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے جو آسمان اور زمین ہے ان کی طرف نہیں دیکھا؟
ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کو اسی زمین میں دھسا دیں، اور نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ان پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں۔ یعنی اللہ سے بے خوف نہ ہو یہ لوگ، یہی زمین اور آسمان جن کے فوائد اور برکات سے وہ صبح و شام فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے لیے ہولناک آفتوں کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل عبد منیب، حقیقت یہ ہے کہ ہر اس بندے کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے جو متوجہ ہونے والا ہو۔ اور اب آگے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور جس میں اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہی نشانیاں در حقیقت ان کی سرگزشتوں میں بھی ہم تمہیں سنا سکتے ہیں، اور ان کی سرگزشتوں میں بھی بیان ہو رہی ہے۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 10 میں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے خاص فضل عطا فرمایا علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام بیت الحم کا رہنے والے قبیلہ یہودا کے ایک معمولی نوجوان تھے۔ طالوت کی جب پہلی جنگ ہوئی، جس کا ذکر ہم سورہ بقرہ میں اچھی طرح پڑھ چکے ہیں، انہوں نے جالوت جیسے دشمن کو قتل کر دیا، تو پھر یہ چیز کافی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بن جاتے، لہٰذا یہی ہوا۔ اور طالوت کی وفات کے بعد وہ پہلے جبرون میں یہودیہ کے فرما روا بن گئے، پھر چند سال بعد بنی اسرائیل کے تمام قبائل نے مل کر ان کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ یروشلم انہی کے زمانے میں فتح ہوا اور اسے دولت اسرائیل کا پایا تخت بنایا گیا۔ ان کی سلطنت کی حدود خلیج عقبہ سے دریائے فرات کے مغربی کنارے تک پھیلے ہوئے ہیں، جن پر وہ 965 قبل مسیح تک حکومت کرتے رہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی مزید عنایت یہ ہوئی کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے رسالت پیغمبریت کے منصب پر فائز کیا، اور ان پر زبور نازل ہوئی جو تورات کے بعد دوسری ایک باقاعدہ کتاب تھی۔ یا جبالو اوبی معاہ، ہم نے حکم دیا کہ پہاڑوں تم بھی ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاؤ، والطیر، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا۔ یہ در حقیقت اس سوز اور گداز کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور میں ترانہ حمد پڑھتے تھے تو گویا پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر یہ ترانہ پڑھتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور جب وہ تسبیح کرتی ہے تو لازماً تسبیح کرنے والوں کی ہم نوائی بھی کرتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو خاص نوع کا دل گداختہ اور خاص قسم کا لہن عطا فرمایا تھا، اسی طرح اپنے خاص حکم سے پہاڑوں اور پرندوں کو یہ حکم بھی دیا تھا کہ جس وقت حضرت داؤد اپنے رب کی حمد اور تسبیح کریں وہ بھی ان کے ساتھ اس میں شریک ہو جائے۔ پھر آگے ارشاد ہوا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا، یعنی ان کو لوہا پگھلانے کا فن سکھا دیا تھا۔ اَنِعْمَلْ صَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، کہ پوری اور کشادہ ڈھیلی ڈھیلی زرہیں بناؤ اور ان کی بناوٹ میں بھی پوری طرح تناسب رکھو۔ اسے در حقیقت یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کے دور میں سائنسی علوم میں ایسی ترقی ہوئی کہ لوہے کی زریں ایسی ڈھیلی ڈھالی بنائی جانے لگی کہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی کپڑے سے بنائی گئی ہیں، اور جن کا پہننا بھی انتہائی آسان تھا، لیکن حفاظت اسی طرح کرتی تھی جس طرح لوہے کی کوئی مضبوط چیز کرتی تھی۔ ان کے دور میں یہی صنعت تھی جس نے ان کی فوج کو حضرت داؤد علیہ السلام کی فوج کو ایک ناقابل تسخیر بنا دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں وہ دنیا کی سب سے بڑی سیاسی قوت بن گئے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وَعْلَمُوا صَالِحًا، اور تم سب اچھے عمل کرو، وَإِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے میں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی اس نعمت کو پا کر اس سے جو اخلاقی تقاضے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی انہیں بتائے گئے، اسے اللہ کی امانت سمجھ کر استعمال کریں، اور یاد رکھیں کہ جس اللہ نے یہ نعمت بخشی ہے وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ وہ اسے کہاں استعمال کرتے ہیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور اسی طرح سلمان علیہ السلام کو ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، یعنی خدمت میں لگا دیا تھا۔ سلمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو ان کے بعد نبوت اور بادشاہی دونوں میں ان کے جانشین ہوئے۔ ان کا زمانہ سلطنت 965 قبل مسیح سے 926 قبل مسیح تک ہے۔ ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بحری بیڑے اس قدر ترقی یافتہ تھے کہ سمندر میں مہینوں تک سفر کر سکتے تھے، اور اسی کی بھی آگے وضاحت بھی آ رہی ہے کہ غدوها شہر ورواحها شہر،
اس کے جہازوں کو لے کر ہوا کا جانا بھی مہینے بھر کا ہوتا تھا اور آنا بھی مہینے بھر کا ہوتا تھا، اس لیے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا اصل تصرف ہوائی میں ظاہر ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ لمبے لمبے سفر اسی صورت میں ممکن تھا کہ جب یہ جہاز نہایت بڑے بڑے بھی ہوں اور ان کے ساتھ کے کنٹرول کرنے کا نظام بھی انتہائی اعلیٰ اور مستحکم ہو کہ وہ ہر قسم کے سمندروں کے اندر ہر نوع کی ہواؤں کا نہایت خوبی کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، یعنی تانبا نکال کر اتنی بڑی مقدار میں پگھلایا جاتا تھا کہ ان کی سلطنت میں گویا تانبے کا چشمہ بہہ رہا ہے۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور ایسے جنات بھی مسخر کر دیے تھے، مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جو اس کے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، یعنی ان کو ہم نے ایک ایسا علم بھی عطا فرمایا تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ شریر جنوں کو قابو کر کے ان سے مختلف قسم کے کام لیتے تھے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور فرما دیا تھا کہ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اسے ہم آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جنوں پر تصرف کا یہ معجزہ براہ راست ہمارے حکم سے صادر ہوتا تھا، اور اگر وہ حکم عدولی کرتے تو ان کو سزا بھی ہم ہی دیتے۔ یعملون لہ ما یشاء، وہ اس کے لیے جو وہ چاہتے تھے جنات بناتا تھا۔ من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب، محرابیں، مجسمے، بڑے بڑے حوض جیسے لگن۔ یہاں پر تماثیل یعنی مجسمے کا ذکر ہے، یہ ظاہر ہے کہ اس قسم کے مجسمے اور تصویریں ہی ہوں گی جن میں مذہبی تقدس کا کوئی شائبہ نہ ہو، بلکہ مجرد آرٹ کے پہلو سے بنائی گئی ہیں۔ اس لیے کہ حضرت سلمان علیہ السلام ظاہر ہے کوئی ایسا کام تو نہیں کر سکتے تھے جسے ان کی شریعت میں واضح طور پر ممنوع قرار دیا گیا ہو، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ تورات میں بھی ایسے مجسموں اور تصویروں کو ممنوع قرار دیا گیا تھا کہ جس میں کوئی مذہبی تقدس ہو اور یا کوئی شرک کا پہلو نمایاں ہوتا ہو۔ لہذا ہم پڑھتے ہیں کہ باب استثناء میں ہے کہ لعنت اس آدمی پر جو کاریگری کی صنعت کی طرح کھودی ہوئی یا ڈھالی ہوئی مورت بنا کر جو اللہ کے نزدیک مکروہ ہے اس کو کسی پوشیدہ جگہ میں نصب کرے۔ اسی طرح خروج میں ہے، اس کے باب نمبر 20 کے ورس نمبر 2 سے 5 تک یہ بیان ہوا کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہو، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہی مورتیاں اور وہی تصویریں ہی حرام تھیں جس کے اندر کوئی مذہبی تقدس یا شرک کا پہلو نمایاں ہو۔ اور حضرت سلمان علیہ السلام بھی مورتیاں بنا رہے تھے، تماثیل بنا رہے تھے، مجسمے بنا رہے تھے، تو اس کے اندر کوئی مذہبی تقدس نہیں ہے۔ تو یعنی وہ صورتیں، وہ مجسمے، وہ تصویریں بنانا، اس میں کوئی حرمت کا پہلو نہیں ہے کہ جس میں کوئی شرک کا پہلو نہ ہو۔ تصویریں یا مجسمے در حقیقت وہی حرام ہیں جس کے اندر شرک کا پہلو ہو، اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ تو اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ یعملون لہ ما یشاء، وہ اس کے لیے جو وہ چاہتے تھے یہ جن بناتے تھے۔ من محاریب و تماثیل و جفان کالجوال، محرابیں، مجسمے، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، و قدور الراسیات، اور پہاڑ جیسی چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں۔ یہ ان کی سخاوت اور خدا ترسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نمایاں کیا ہے کہ ان کی سلطنت میں جس طرح سائنس اور آرٹ اور تعمیرات کا فن اپنے عروج پر پہنچا ہوا تھا، اسی طرح غربا اور مساکین کی خدمت بھی ریاست کے فرائض میں شامل تھی، اور اس کا اہتمام بھی نہایت فیاضی کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ اعملوا علی داؤد شکرا، داؤد کے گھر والوں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو، یعنی ان نعمتوں کے ساتھ ہم نے یہ ہدایت بھی اس کو اور ان کے خاندان والوں کو کی تھی کہ انہیں پا کر بہک نہ جانا، بلکہ اپنے رب کی شکر گزاری کے ساتھ اس راستے پر گامزن رہنا جس کی طرف اس نے تمہاری رہنمائی فرمائی ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، حقیقت یہ ہے کہ میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ یہ تنبیہ بھی ہے اور اپنے ایک شکر گزار بندے پر اظہار اعتماد بھی۔ مطلب یہ ہے کہ شکر کا امتحان ایک مشکل امتحان ہے، اس میں کم ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، تاہم توقع ہے کہ تم انہی میں شامل ہوگے۔ اب آگے حضرت سلمان علیہ السلام کے انتقال کے واقعے کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنات کی حقیقت
ان مشرکین مکہ کو بتائی ہے کہ یہی جنات ہیں جنہیں تم عالم الغیب سمجھ کر اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، یہ سلیمان علیہ السلام کی غلامی کرتے رہے ہیں۔ تو ذرا دیکھو کیا واقعہ ہوا کہ فلما قضینا علیہ الموت، پھر جب ہم نے ان پر یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ نافذ کیا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، تو ان کو زمین کے کیڑے ہی نے اس کی موت کا پتہ دیا، یعنی دیمک نے، تاکل من سأتہ، جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ فلما خر، لہذا سلمان جب گر پڑے، تبینت الجن، تب جنوں کی حقیقت خود ان پر بھی کھل گئی، اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب جاننے والے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ یعنی خود جنوں پر بھی یہ واضح ہو گیا کہ ان کے علم کی حقیقت کیا ہے۔ یہ حقیقت جس واقعے سے کھلی ہے اس کی صورت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اپنے کسی تعمیری کام کی نگرانی کرتے ہوئے، جس میں جن بھی لگے ہوئے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا اور فرشتہ اجل نے ان کی روح قبض کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو اعیان اکابر اور اہل خاندان نے جب یہ دیکھا کہ موت کے باوجود ان کا جسم عصا کے سہارے بدستور قائم ہے، تو انہوں نے اس خیال سے کہ جنات جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ تو پایا تکمیل کو پہنچ جائے، تو انہیں اسی حالت میں انہوں نے رہنے دیا، اور یہ تدبیر ایک عرصے تک تو کامیاب رہی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، لہذا اسی اثناء میں دیمک نے عصا کو نیچے سے کھا لیا، جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسد مبارک بھی زمین پر گر پڑا۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں کیا ہے، اور آگے اب اللہ تبارک تعالیٰ قریش کے لوگوں کو قوم سبا کی واقعات کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، جسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ سبا ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ تم ان کے واقعات سے بھی تم کچھ سبق حاصل کرو۔ لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیہ، اہل سبا کے لیے ان کے مسکن ہی میں بہت بڑی نشانی تھی۔ یہ سبا قدیم زمانے کی ایک دولت مند قوم تھی، اسی کے نام پر یمن کے جنوب مغربی علاقے کو بھی اس زمانے میں سبا کہا جاتا تھا۔ اس کا دارالحکومت مارب تھا، جس کے کھنڈر آج بھی اس علاقے میں موجود ہیں۔ قوم سبا کا عروج کا زمانہ 1100 قبل مسیح سے 115 قبل مسیح تک رہا ہے۔ اس کے بعد وہ قوم روبہ زوال ہو گئی، یہاں تک کہ ایک خدائی آفت نے آ کر ان کے مسکن کو ویرانہ بنا دیا۔ آگے اسی واقعے کا ذکر ہے کہ جنتان عن یمین و شمال، دائیں بائیں باغوں کی دو قطاریں۔ آیت میں یہ تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، دو باغ، تو یہ دو باغوں کے مفہوم میں نہیں ہے بلکہ باغوں کی دو قطاروں کے مفہوم میں ہے۔ یہ ان کے علاقے کی تصویر ہے کہ اس میں داخل ہوں تو اس کی بڑی شاہراہ کے دونوں جانب باغی باغ نظر آتے ہیں۔ کلوا من رزق ربکم، یہ سب زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ اپنے رب کی بخشی ہوئی روزی کھاؤ، واشکروا لہ، اور اس کے شکر گزار رہو، بلدۃ طیبہ ورب غفور، اور زمین زرخیز اور شاداب، اور رب بخشنے والا ہے، یعنی وہ رب جو لوگوں کی ناقدریوں اور ناشکریوں کے باوجود ان کے لیے اپنا خوان کرم بچھاتا ہے اور اس پر اسی طرح نعمتوں کا انبار لگا دیتا ہے۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، پھر بھی انہوں نے سرتابی کی تو بالآخر ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا، یعنی وہ سیلاب جو بند ٹوٹنے سے آیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، اور ان کے باغوں کو ان کے لیے دو ایسے باغوں میں بدل دیا، ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَسَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، جن میں بدمزہ پھل اور جھاؤ کے درخت اور بیری کی کچھ تھوڑی سی جھاریاں تھیں۔ سبا کے دارالحکومت مارب کے نام پر اس بند کو سد مارب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آبپاشی کے لیے پانی کا ایک بڑا ذخیرہ اور اس زمانوں کے انجینئروں کا ایک غیر معمولی کارنامہ تھا، جو 542 عیسوی اور 570 عیسوی کے درمیان کسی وقت ٹوٹ گیا، جس کے نتیجے میں وہی علاقہ جو کبھی جنت نظیر تھا بالکل تباہ ہو کر کڑوے کسیلے پھلوں کی خضرو درختوں اور جھاؤ اور بیریوں اور جھاڑیوں کا جنگل بن گیا۔ اور اس کی وجہ غالباً یہ ہوئی کہ سیلاب نے کسی ایسی مٹی یا ریت کے تہ پورے علاقے پر جما دی جس سے بچے کچھ درختوں کا مزاج ہی بدل گیا۔ قرآن نے یہ اسی بند کے ٹوٹنے کا ذکر کیا ہے
سبا کے لوگ اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں زوال سے دوچار تو اس سے صدیوں پہلے ہی ہو چکے تھے۔ یہ گویا نزع کے عالم میں سسکتی ہوئی قوم کے لیے پیام اجل تھا کہ جس نے قومی حیثیت سے بھی ان کا بالکل خاتمہ کر دیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے ان کی ناشکری کا جزا دیا، ان کو بدلہ انہیں دیا۔ وہل نجازی الا الکفور، اور ایسا بدلہ ہم ناشکروں کو ہی دیا کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے مطابق ہوا جو اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عزل اور نسب کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ لہٰذا جو قومیں علم اور اخلاق کے لحاظ سے پستی میں گر جاتی ہیں اور اللہ کی نعمتیں پا کر ان پر شکر گزار ہونے کے بجائے سرکشی کا رویہ اختیار کر لیتی ہیں، انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہلاکت بالعموم تدریجاً ہوتی ہے، تاہم بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی عرضی یا آسمانی آفت آ کر تباہی کو آخری انجام تک پہنچا دیتی ہے۔ قرآن کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم سبا کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، اور اس سیلاب کے نتیجے میں وہ ایسے تتر بتر ہو گئے کہ سبا نام کی کوئی قوم اب دنیا میں باقی نہیں رہی، اور ان کا منتشر ہو جانا ایک ضرب المثل بن گیا۔ اہل عرب آج بھی اگر کسی گروہ کے اس منتشر ہو جانے کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں تفرقوا ایدی سبا، کہ وہ ایسے منتشر ہوئے جیسے کہ سبا قوم منتشر ہوئی۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ عذاب کی وہ صورت نہیں ہے جو کہ ہم پڑھتے رہے ہیں کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کی قوموں پر آتا ہے۔ آگے آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا، ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جہاں ہم نے برکتیں رکھی تھی ایسی بستیاں آباد کی جو راستے پر تھیں۔ یہ اشارہ شام اور فلسطین کی طرف ہے جن کے ساتھ اہل سبا کے تجارتی تعلقات تھے۔ ان کے لیے بارکنا فیہا کی صفت آیت میں اسی لیے آئی ہے کہ یہ علاقہ نہایت زرخیز تھا۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ان کے اندر ان کے لیے سفر کی منزلیں ٹھہرا دی، یعنی ایسے مناسب فاصلوں پر واقع تھیں کہ گویا سفر کرنے والوں کے لیے قدرت نے ٹھہرنے اور پڑاؤ کرنے کے منزلیں بنا دی ہوں۔ سیروا فیہا لیالیا و ایامن آمنین، کہ ان میں دن رات بے خوف و خطر سفر کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اس علاقے میں سفر ایک قسم کا خوشگوار سیر بن گیا۔ گویا قدرت نے یہ اہتمام کر کے کہ ہر منزل پر یہ کتبہ لگا دیا کہ تمہاری خاطر یہ اہتمام ہم نے اس لیے کیا ہے کہ تم راتوں میں بھی اور دنوں میں بھی بے خوف اور خطر سفر کر سکو۔ اس کے بعد اتنی بات اب حذف ہے کہ اور اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ اس کو حذف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر نعمت کا فطری تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اس کو لفظوں میں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ انسان جو کچھ اپنے علم اور عقل سے کرتا ہے وہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی عنایت ہوتی ہے، لیکن اپنی بے بصیرتی کے باعث وہ اپنے آپ کو اپنی صحیح اور تدبیر کا اس کو کرشمہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میری کوششیں اور میری صحیح تھی۔ فقالوا ربنا بعد بین اسفارنا، مگر انہوں نے جو رویہ اختیار کیا تو گویا زبان حال سے یہ کہہ دیا کہ اے رب ہماری منزلوں کو دور دور کر دے۔ یہ در حقیقت ان کی زبان قال کی نہیں بلکہ زبان حال کی تعبیر ہے کہ انہوں نے یہ رفاہتیں پا کر رویہ جو اختیار کیا اس سے یہ ظاہر کہہ دیا کہ وہ ان آسائشوں کے حقدار نہیں ہیں بلکہ اس بات کے سزاوار ہیں کہ ان کی بستیاں ویران ہو جائیں، ان کی منزلیں کٹھن ہو جائیں اور ان کی یہ ساری رفاہتیں ان سے چھین لی جائیں۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اس طرح اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، تو ہم نے بالآخر انہیں افسانہ بنا دیا، یعنی حال کے صفحے سے مٹا کر ماضی کا ایک قصہ پارینہ بنا دیا گیا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّق، اور ان کو بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ لہذا تاریخ بتاتی ہے کہ غسانیوں نے اردن اور شام کا رخ کیا، اوس اور خزرج نے یثرب کا رخ کیا جو کہ اب مدینہ ہے، اور خزاعہ نے جدہ کے قریب تہامہ کے علاقے میں جا بسے، اور کچھ لوگ عمان میں جا کر آباد ہو گئے۔ غرض کہ ہر قوم کو جہاں بھی سینگ سمایا وہ نکل گئے، حتیٰ کہ سبا اور قوم سبا کا صرف نام ہی باقی رہ گیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے، یعنی اس بات کی نشانی کہ ہر نعمت در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ ہی کا فضل اور اس کی عنایت ہے۔ اسی کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس لیے کہ یہ سب کچھ اس نے امتحان کے لیے دیا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ اس کے بندے ان نعمتوں کو پا کر شکر گزار ہوتے ہیں یا ناشکری اختیار کر لیتے ہیں۔
اور اس امتحان کا نتیجہ بھی ایک دن لازماً نکلنا ہے۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اہل سبا کی سرگزشت یہاں 2 مرتبہ دہرائی گئی ہے، اور دونوں مرتبہ ان کے عبرت انگیز انجام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ پہلے ان کے علاقے کی زرخیزی اور شادابی کے ذکر کے بعد ان کی ناشکری اور اس کے انجام کی طرف اشارہ فرمایا، پھر اس کی تمدنی اور تجارتی ترقیوں کے ذکر کے بعد ان کے کفران نعمت کے نتیجے میں ان کے انتشار کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے توجہ دلائی۔ یہ اسلوب بیان اس لیے اختیار اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل مقصود جس کے لیے یہ سرگزشت سنائی جا رہی ہے وہ ادھرکت نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ لہذا آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسَ ظَنًّا، اس میں کیا شبہ ہے کہ ان پر ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ یہ ابلیس کے اس گمان کی طرف اشارہ ہے جس کا اظہار اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دینے کے بعد کیا تھا۔ فَاتَّبَعُوهُ، سو وہ اسی کے راستے پر چلے، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے ایک چھوٹے گروہ کے سوا سبھی اسی راستے پر چل پڑے۔ اور یہ گروہ بالکل قلیل ترین بھی ہو سکتا ہے، لیکن دنیا کی کوئی قوم اس سے کبھی خالی نہیں رہی۔ قوموں پر جب زوال آ جائے تو اس کے نتائج اس گروہ کو بھی بھگتنے پڑتے ہیں۔ قرآن نے اسی کے متعلق فرمایا ہے کہ اس فتنے سے بچو جس میں صرف ظالمی مبتلا نہیں کیے جائیں گے۔ وما کان لہ علیہم من سلطان، حقیقت یہ ہے کہ ابلیس کو ان پر کوئی اختیار نہیں تھا، الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، ہم نے یہ مہلت اس کو دی تو صرف اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے الگ معلوم کر لیں۔ وممن ہوا منہا فی شک، اور جو اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب اے پیغمبر ہر چیز کا نگران ہے۔ یعنی ابلیس کو مہلت دے کر اللہ نے دنیا اس کے حوالے نہیں کر دی، بلکہ وہ ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ گویا نہ ابلیس کو اللہ تبارک تعالیٰ اجازت دیتے ہیں کہ اپنے حدود سے تجاوز کرے، اور نہ انسان کو اپنے مدد سے اللہ تبارک تعالیٰ محروم رکھتا ہے اگر انسان صحیح رویہ اختیار کرے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔